میں کہتا ہوں یہ فریڈم آف اسپیچ اور تھاٹس جو آپ دیکھتے ہیں کتنے کہاں یہاں بڑے آدمیوں کے پاس بولنے کا حق ہوتا ہے, چھوٹوں کے پاس کہاں حق ہے؟ خود ہندوستان میں نہیں, کہاں حق ہے؟ جس کا جو جی چاہے کہہ دے. اب آپ اپنے علاقے کے بڑے لیڈر کے سامنے کہہ کے کچھ بولیے, اس کے گرگے ہی آ کے آپ کو پیٹ پاٹ کے برابر کر دیں گے, سارا فریڈم آف اسپیچ ختم ہو جائے گا. عدالت میں دعویٰ فریڈم آف اسپیچ, ہم وکیل ہی نہیں, ہم عدالت میں کہاں جائیں گے؟ اور اگر عدالت میں گئے تو اور مارے گئے کہ شام کو تمہیں ہاتھ پیر کاٹ لیں گے. یہ ہے ہماری فریڈم آف اسپیچ. اب آپ دیکھیے, آپ فریڈم آف اسپیچ کیا ہے؟ سلیوز تو سب سے پس درجے کے لوگ ہوتے ہیں نا. غلام کو تو آدمی ہی نہیں سمجھتے تھے. جو غلام ہوتا تھا اس کو پراپرٹی سمجھا جاتا تھا. جیسے بکری اور بھیڑ ہوتے ہیں ویسے ہی آدمی جو غلام ہوتے تھے وہ ہوتے تھے. آپ کا غلام ہے, آپ اسے بیچ دیجئے, 10,000 روپے میں بک گیا, دوسرے آدمی نے اسے خرید لیا. جناب یوسف کا جو سیریلز وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے, بھی چینل ہی نے دکھائیں آپ کو, اس میں آپ دیکھیے کہ غلام کیسے بیچے جاتے تھے, جہاں جناب یوسف علیہ السلام بیچے جا رہے ہیں. تو پراپرٹی کی طرح غلام ہوتا تھا, ذہن عالی میں رہے. ایسے غلام سے کیا امید کی جائے کہ اس کے پاس فریڈم آف اسپیچ ہوگی, اس کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا, اس کے پاس فریڈم آف تھاٹ ہوگی, سوچنے کی آزادی, بولنے کی آزادی. آدمی ہے مگر غلامی نے انسان ہونے کے سارے حقوق غائب کر دیے. ٹھیک, لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ نے اسی غلام کو کس منزل پر پہنچا دیا کہ ہوں گے آزاد لوگ گھوم رہے ہوں گے. مؤذن کا بڑا درجہ ہوتا ہے. اپنا مؤذن یعنی جو پہلا مؤذن مسجد نبوی کا مؤذن, سرکاری مؤذن رسول اللہ کا ہے, وہ بلال ہے. کالا آدمی ہے, غلام رہ چکا ہے. میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا. مگر ہمیں یہ نہیں ملتا کہ آزادی کس حد تک اس نے محسوس کی ہے. یقیناً رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ہیں, اور اتنی ہی آزادی تھی کہ رسول اللہ کے بعد کہہ دیا تھا کہ اذان نہیں دوں گا, تو کوئی دلوا نہیں پایا اذان سوائے معصوم عالم جناب فاطمہ کے. کوئی پوری گورنمنٹ نہیں دلوا پائی کہ بلال سے اذان دلوا لیتی. وہ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہے اس سے, بلال سے, کہ تمہیں میرے حق کی قسم ہے کہ جاؤ, کہا میں نے قسم کھا لی میں اذان نہیں دوں گا بعد رسول. کہا تمہیں میرے حق کی قسم ہے کہ جاؤ اذان دو, تو ایک لمحہ کے لیے نہیں رکے. اس کا مطلب جانتے تھے کہ حق فاطمہ کیا ہے, اذان دی ہے. تو یہ آپ جس میں پوری اذان بھی نہیں دے پایا, اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے تھے کہ بی بی بے ہوش ہو گئی, پھر اذان نہیں تمام کی انہوں نے. بلال اس حالت میں ملتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں. قمبر کو میں دیکھتا ہوں کہ امیر المومنین کے ایسے غلام ہیں, شان یہ ہے کہ اگر امیر المومنین اچھا کپڑا خریدیں, 2 کوالٹیز کے کپڑے ہیں, تو جو اچھی کوالٹی کا کپڑا ہے وہ قمبر کو دیتے ہیں. جوان آدمی ہو پہنو, میں بڈھا ہوں پہن لوں گا. یہ نہیں کہا تم غلام ہو پہنو. فریڈم کیا تصور ہے بھائی, آقا کے مقابلے میں پہنے ہوئے عمدہ کپڑا پہنے ہو, کرے جوان ہو تم پہنو. مگر یہ نہیں معلوم ہوتا ہمیں کہ فریڈم آف اسپیچ کس منزل کے اوپر ہے. امام حسین کے ہاں بھی ہم کو یہ بات ملتی ہے. بس آپ کے رحمت تمام کرتے ہوئے کہتا ہوں, امام حسین کے ہاں بہت سے غلام ہیں کربلا میں, بہت سی کنیزیں ہیں کربلا میں. وہ تو خاص لوگوں کا تذکرہ ہو پاتا ہے 10 دنوں میں, کس کا ذکر ہو. تو امام عالی مقام کے لیے ہمیں ملتا ہے کہ شان حضرت کی, اور حضرت کا جو ہیومن رائٹس کا بڑھاوا دینے کا تصور ہے کہ انسان کو انسان سمجھا جائے. یہ بتائیے پوری دنیا آج صبح ابھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں, کتنے لوگ جو شروع میں آ گئے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم رسول اللہ, جو میں رات ہوتی ہے السلام علیکم. اس وقت کروڑوں آدمی کھڑے ہوئے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کر رہے ہیں. کوئی لمحہ, میں تو سمجھتا ہوں کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا کہ جب امام کو سلام نہ ہو رہا ہو, السلام علیکم یا ابا عبداللہ ہو رہا ہوتا ہے. جہاں انبیاء اترتے ہوں سلام کرنے کے لیے کہ ابا عبداللہ آپ کے اوپر سلام ہو, کوئی شب جمعہ کوئی نبی ہے جو نہ اترتا ہو. جہاں فرشتے سلام کر رہے ہوں, ابو عبداللہ کی شان وہ ہے. مگر میں کہتا ہوں فضا کی شان کیا ہے کہ ابو عبداللہ خود سلام کر رہے ہیں. جس وقت خیمے سے نکلنے لگے, آخری وقت تھا بالکل, جب آپ جہاد کے لیے جانے لگے, ساری قربانیاں پیش کر چکے تھے, تو نکلتے وقت دیکھا کہ جناب فضا دروازے پر کھڑی ہیں خیمے کے. اگر امام حسین فضا کو اپنی کنیز کہہ دیتے تو بھی اتنا بڑا یہ معیار تھا کہ کوئی چھو نہیں سکتا تھا. مگر آپ نے عجب جملہ ارشاد فرمایا, کہا میری ماں کی کنیز فضا
اپنی ماں کو یاد کیا، معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا کو، میری ماں کی کنیز فضدہ تیرے اوپر میرا سلام ہو۔ یہ کنیز اور غلام کا جو معیار مولا نے سیٹ کر دیا، میں کہتا ہوں بس اب آپ اندازہ کیجئے کہ فریڈم آف اسپیچ ساری دنیا اگر مقابلے میں کربلا کے لے کے آ جائے تو میں کہتا ہوں میں مجلس ہی پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ لے آئے جہاد پر۔ دیکھیں غلام جو ہوتا ہے وہ پراپرٹی ہوتا ہے۔ امام حسین نے بیعت اٹھائی، شب عاشور بیعت اٹھا لی تھی۔ بیعت کا مطلب ہے وفاداری کا جو عہد ہوتا ہے وہ اٹھا لیا، تو غلاموں پر سے تھوڑی اٹھتا ہے، غلام تو پراپرٹی ہوتا ہے۔ تو اگر اصحاب نہیں گئے تو یہ اصحاب کی کوالٹی تھی، مگر یہ کیسے معلوم ہوتا کہ غلام اپنی مرضی سے ٹکا ہوا ہے؟ بس جب قربانیاں ہونے لگیں تو اسی ہنگامے کربلا میں ایک سیاہ فام کالا غلام سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، بوڑھا، حضرت ابوذر کا غلام بھی رہ چکا تھا، جون ایک مرتبہ کھڑا ہوا امام کے سامنے آ کر کے، فرزند رسول مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں چاہوں اور آپ کی نصرت میں اپنی جان قربان کر دوں۔ میں یہ سننا تھا کہ امام نے دیکھا جون کو، فریڈم آف اسپیچ اور تھاٹ دیکھ لیجئے گا۔ امام کہہ سکتے تھے جاؤ، میں نے اجازت دے دی۔ امام نے کہا جون تم تو آرام کے دنوں کے ہمارے ساتھی تھے، اب اس مصیبت میں اپنی جان کیوں دیتے ہو؟ آپ خود بتائیے کہ ایک چھٹی دے رہے تھے نا کہ یہ زبردستی نہ ہو کہ غلام مجبور تھا قربانی دینے کے لیے۔ جناب جون نے جن الفاظ سے سوال و جواب کیا ہے امام حسین سے، اس طرح تو حضرت عباس نے بھی گفتگو نہیں کی۔ یہ ہے فریڈم آف اسپیچ کا۔ فرزند رسول آرام کے دنوں میں آپ کے پیالے چاٹے، اب مصیبت میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ آرام کے دنوں میں آپ کے پیالے چاٹ کے زندہ رہا، اب مصیبت کے دنوں میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ اچھا میں سمجھ گیا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دینا چاہتے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دینا چاہتے کہ میرا حسب و نسب پست ہے، میں نیچے درجے کا آدمی ہوں، میں خاندانی آدمی نہیں ہوں۔ آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دینا چاہتے کہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے تو صحیح، جو میں اپنا، آپ اس لیے اجازت نہیں دینا چاہتے کہ میں نہیں چاہتے کہ میرا سیاہ خون آپ کے نورانی خون میں مل جائے تو صحیح، جو میں اپنا سیاہ کالا خون آپ کے نورانی خون میں ملا نہ دوں۔ امام رونے لگے، کہا جون تمہیں میں اجازت دیتا ہوں، یہ ہے فریڈم آف اسپیچ، کربلا دکھا رہی ہے، ایک غلام آواز دے رہا ہے میں اپنا خون ملا دوں گا۔ پر باب کرم جناب جون گئے میدان قتال میں، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ پڑھا جاتا ہے کہ امام زین العابدین کے آپ غلام تھے، ان معنوں میں کہ آپ حضرت علی نے جناب جون کو بخشا تھا، پھر جناب جون کے بعد ادھر آئے، پھر جناب جون یا کوئی دوسرا غلام، اس کے لیے امام نے فرمایا تھا کہ جاؤ اپنے آقا سے بھی اجازت لو۔ تو جناب سید سجاد جو غش میں تھے ان کو چونکایا گیا تھا کہ سید سجاد غش سے چونکو، تمہارا غلام آیا ہے۔ اس نے کہا آقا مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کی طرف سے آپ کے بابا پر فدیہ بن جاؤں۔ بس جناب والا کوئی، میں کہتا ہوں مولا پر غش طاری تھا، جس سید سجاد نے علی اکبر کی لڑائی نہیں دیکھی، جنہوں نے جناب عباس کی لڑائی نہیں دیکھی، جنہوں نے جناب امام حسین کی لڑائی نہیں دیکھی، جب غلام گیا تو میرے چوتھے امام آپ کے آقا و مولا نے کہا خیمے کا پردہ ہٹا دو، میں اپنے غلام کا جہاد دیکھنا چاہتا ہوں، میرا غلام میدان قتال میں کس طرح لڑتا ہے۔ چوتھے امام اپنے غلام کے جہاد کو دیکھ رہے تھے، ادھر گھوڑے پر سے غلام گرا، ادھر اس نے آواز دی اپنے مولا کو، اپنے آقا کو پکارا، اطلاع دی۔ میں کہتا ہوں کربلا کا ہنگام ایسا نہیں تھا، یہ مجالس میں آپ سنتے رہتے ہیں، مگر آپ اندازہ کیجئے کہ حسین ابن علی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنی شارٹ ڈیوریشن میں ہر جنازے پر ہر شہید کے پاس جا سکیں۔ یہ بالکل اندازہ کر لیجئے گا، یہ ممکن نہیں تھا۔ جب بھی انالیسس کیجئے گا، بہت خاص لوگ ہیں جن کے سرحانے امام علی مقام پہنچے ہیں، ہر کے سرحانے نہیں پہنچے تھے۔ ایسے موقع آئیں کہ 50 آدمی ایک حملے میں شہید ہو گئے، کیسے ممکن تھا؟ مگر جون کے سرحانے پہنچے،
جون کے سرانے امام پہنچے کیونکہ یاد تھا کہ جون کیا کہہ کے آیا ہے. جون زمین پر پڑا ہوا تھا. ریگزار کربلا پر امام عالی مقام گھوڑے سے اتر گئے, ریگزار کربلا پر بیٹھے, جون کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھا. تمام اصحاب کھڑے ہوئے ہیں, اعزا کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اپنا رخسارہ جون کے رخسارے سے ملنا شروع کیا اور چند آنسو ٹپک کے جب جون کے چہرے پر گرے تو حضرت جون نے آنکھیں کھولی. اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے, جناب جون نے مسکرا کے امام کو دیکھا. شاید یہ پوچھ رہے ہو مولا میں نے اپنا سیاہ خون آپ کے نورانی خون میں ملا دیا, جو میں نے کہا تھا وہ پورا کر دیا. ادھر جون کی روح نکلی جسم مبارک سے, ادھر امام اٹھے نہیں, اپنے ہاتھ بلند کیے, آواز دی پالنے والے, یہ میرا وہ ناصر ہے جس کو اپنے جسم کی بدبو کا احساس تھا, جس کو اپنے رنگ کے سیاہ ہونے کا احساس تھا. اس کے جسم کو نورانی کر دے, یا اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دے, اس کے چہرے کو نور سے بدل دے. یہ کہہ کے اٹھے, جو دعا آپ نے کسی کے لیے نہیں کی وہ جون کے لیے کی. اب بس یہ ملتا ہے کہ جب بنی اسد کا قبیلہ دفن کرنے کے لیے آیا اور چوتھے امام باعجاز کربلا میں پہنچے ہیں, تو وہ بنی اسد کے قبیلے کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ ایک عجیب لاشا ہے کربلا کے بن میں کہ اس سے نور چھن کے آسمان تک جا رہا ہے اور اس سے خوشبو ساری کربلا کے بن میں پھیلی ہوئی ہے. امام نے رو کے فرمایا, ارے وہ میرے غلام جون کا لاشا ہے, اور جو کیفیت تم بتا رہے ہو یہ میرے بابا کی دعا کا اثر ہے. جو میرے بابا نے دعا فرمائی تھی اس نے جون کے چہرے کو نورانی کر دیا, جون کے جسم کو معطر فرما دیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.